وہ نہیں بھولتا جہاں جاؤں، ہائے میں کیا کروں کہاں جاؤں۔ جب اس سے اپنا شجرہ پوچھا گیا، خاندان پوچھا گیا، تو اس نے اپنی تلوار نکال لی۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہیں، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم بادو باراں ہیں۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ مسلمان اس کو مسلمان سمجھتے تھے، ہندو اسے ہندو سمجھتے تھے، آتش پرستوں کو یہ آتش پرست دکھائی دیتا تھا، اور نصارہ کو یہ نصارہ۔ اس کے تاج پر تمام سنسکرت کے حروف لکھے تھے۔ اے صنم جس نے تجھے چاند سی صورت دی ہے، اسی اللہ نے مجھ کو بھی محبت دی ہے۔ درگاہ کے عہد جوانی گزشت، جوانی میں گو زندگانی گزشت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مولانا محمد حسین آزاد ان کا انشائیہ پڑھیں گے، شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار۔ تو یہ ایک خیالی میدان کا منظر ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد انشاء پرداز ہیں، مورخ ہیں، تمثیل نگار۔ جی، مولانا محمد حسین آزاد 1831 میں پیدا ہوئے، 1910 میں وفات پائی، دلی میں پیدا ہوئے۔ تو آزاد نے ذوق کی زیر نگرانی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ لاہور میں انجمن پنجاب کے قیام میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کا شاہکار جو ہے وہ آب حیات ہے، یہ ان کی کتاب ہے، ماسٹر پیس ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے اردو زبان کی پہلی تاریخی اور تنقیدی تحقیقی کتاب یہ لکھا ہوا ہے اس میں۔ آزاد کی انشاء پردازی بے مثل ہے۔ آزاد نے تمثیلی اور تخیلی مضامین میں خوب کام لیا۔ آزاد کے اسلوب کی خصوصیات کون سی ہیں؟ منفرد انشاء پرداز ہیں، خیال آرائی متخیلہ کا غیر معتدل استعمال ہے، تمثیل نگار ہیں، شاعرانہ نثر ہے، سلاست ہے، تاریخ نویسی ہے، اور مبالغہ آمیزی ہے، حقیقت نگاری، سادگی اور بے تکلفی۔ تو آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں۔ آزاد اردو ادب کے پہلے بے مثل تمثیل نگار ہیں۔ ایلیگری تمثیل کسے کہا جاتا ہے؟ اب دیکھیے یہ میں نے لکھا ہے کہ انشائیہ ہے۔ انشائیہ تو لکھنے والے کا شخصی روپ ہوتا ہے، ایک ہلکا پھلکا مضمون ہوتا ہے۔ تو تمثیل کسے کہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، صحیح بتا رہے ہیں آپ۔ غیر مادی، خیالی، غیر جسمانی صورت کو مجسم صورت یا کردار کی صورت میں پیش کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تمثیل نگاری یا تجسیم نگاری کہا جاتا ہے۔ تو اس انشائیے میں جو تکنیک استعمال ہوئی ہے وہ ہے تمثیل کی۔ یہ سبق ایک انشائیہ ہے، تمثیلی انداز میں لکھا گیا ہے، جانسن کے مضمون A Vision of the Table of Fame سے ماخوذ ہے، اور یہ آزاد کا شاہکار مضمون ہے۔ ایک خیالی میدان کا منظر ہے، اور اس میں محض خیالی تصویریں نہیں بلکہ مجاز و حقیقت کے حسین امتزاج سے ایسی خوبصورت تصویریں مارز وجود میں آتی ہیں کہ معنی و بہزاد کا جو کمال ہے وہ بھی ان کے سامنے ہیج ہو جاتا ہے۔ یہاں آزاد کا فن اپنے عروج پر ہے۔ تو تمثیل کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ تمثیل جو تکنیک ہے، کون کون سی صورتیں ہیں تمثیل کی؟ کہ ایک خواب کی صورت میں، خیال کی صورت میں، اور نریشن، کسی کی کہانی کسی کی زبانی۔ جی، تو دیکھیے آزاد خواب دیکھ رہے ہیں، خواب کے عالم میں وہ چلتے چلتے ایک میدان وسیع الفضا میں جا داخل ہوتے ہیں، کھلے میدان میں۔ قلعہ کو سے، پہاڑ کی چوٹی سے ایک شنائی کی آواز سنائی دیتی ہے، ایک ساز، پھونک سے بجنے والا ساز جو نوبت یا بارات کے ساتھ بجایا جاتا ہے۔ وہ آواز سب کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو اس کے بعد آزاد جب پہاڑ کی طرف جاتے ہیں تو ادھر کچھ خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں جو در حقیقت جیلی پریاں ہوتی ہیں، اور ہمت کے پست جو لوگ ہوتے ہیں جن میں ہمت نہیں ہوتی وہ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں یہ در حقیقت کون سی خصوصیات ہوتی ہیں؟ خود پسندی، غفلت، عیاشی اور بے پرواہی۔ تو یہ انسان کو منزل سے دور کر دیتی ہیں۔ جی، تو اس کے بعد دیکھیے اس میں ہر طرح کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں گروہ میں۔ صفحہ نمبر 36 پہ دیکھیے، پری استقبال کرتی ہے، ایک حور شمائل شنائی وہی بجا رہی ہوتی ہے، ویلکم کرتی ہے، خیر مقدم، خوش آمدید۔
مورخوں کا ایک گروہ دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ صاحب مراتب اشخاص کو حسب مراتب ایوان جلوس میں داخل کرے۔ تو پہلی جو شخصیت داخل ہوتی ہے اس خیالی میدان میں، وہ کون سی شخصیت ہے؟ مہاراجہ بکرما جیت۔ انہوں نے کون سے سن کا آغاز کیا تھا؟ بکرمی۔ ہاں جی، تو بکرمی سن کا آغاز انہوں نے کیا مہاراجہ بکرما جیت۔ دوسری شخصیت آتی ہے، تو مہاراجہ بکرما جیت آتے ہیں اور پریوں نے ان کا تخت اٹھایا ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں نہ آپ کا سن ہٹے گا نہ سکہ مٹے گا۔ دوسری شخصیت کون سی آتی ہے؟ راجہ بھوج۔ تکرار ہوتی ہے لیکن پھر وہ پریاں آتی ہیں اور وہ 32 پریاں وہی کتاب سنگھاسن 32 ہوتی ہے جو ان کے عہد میں لکھی گئی، راجہ بھوج، اور کالی داس شاعر، اس کے بعد سنسکرت کا شاعر اور ڈرامہ نگار۔ اس کے بعد جس کی انٹری ہوتی ہے وہ رستم پہلوان ہے، اور اس کی جو انٹری ہے وہ داخل ہوتا ہے ایک جوان فیل پیکر، ہاتھ میں گرز، سر نشے شجاعت میں مست، جھومتا جھومتا وہ چلا آتا ہے، اور فردوسی اس کو جو ہے لاتا ہے ساتھ، اور اس کی تعریف میں کچھ وہ اشعار بھی کہتا ہے۔ تو رستم اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، کہن سالہ مایوس فردوسی، جو شاہ نامہ فردوسی لکھ کر اس کے نام سے محروم رہا۔ تو شاہ نامہ فردوسی میں 60,000 اشعار، 1000 میں یہ لکھا گیا، ایران کی تہذیب و ثقافت کی عکاسی ہے۔ اس کے بعد سکندر اعظم کی انٹری ہے جی، سکندر اعظم آتا ہے، اور سکندر یونانی، اور حکمت یونانی سر پر چھتر لگائے تھی چھتری۔ تو سکندر نے ارسطو جیسے استاد کی صحبت پائی، اس لیے یہ جملہ لکھا ہوا ہے، اور سکندر اعظم آدھی دنیا کے قریب اس نے فتح کی۔ اس کے بعد یونانی فلاسفرز آتے ہیں، سقراط، افلاطون، ارسطو۔ تو سقراط کا شاگرد کون ہے؟ افلاطون۔ افلاطون کا شاگرد کون ہے؟ ارسطو کا شاگرد کون ہے؟ سکندر اعظم۔ ہاں جی، تو دارا بھی آتا ہے لیکن شرمندہ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے۔ افلاطون، جالینوس، سقراط، سکندر اعظم۔ اس کے بعد بادشاہوں کی آمد شروع ہوتی ہے۔ عباسی بادشاہ کون سے؟ ہارون الرشید، مامون الرشید اس کا بیٹا، اور اس کے بعد محمود غزنوی فردوسی کا ہاتھ پکڑ کر محمود کے سامنے لاتا ہے ایاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، مگر دونوں کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ انعام کے معاملے میں فردوسی اور محمود غزنوی کے دل میں بال آ گیا۔ محمود نے فردوسی کو شاہ نامہ لکھنے پر انعام کا وعدہ کیا تھا، یہ روایت ہے۔ ہر شعر کے بدلے جو ہے ایک اشرفی کا اس نے وعدہ کیا، انعام بھیجا تو فردوسی فوت ہو گیا تھا۔ اب جس شخصیت کی آمد ہے، حکیم بو علی سینا، طب اور فلسفے سے اس کا تعلق تھا۔ تو ایرانی شعراء کے متعلق کون سا جملہ کہا گیا کہ تم مصور ہو بے شک اچھے ہو مگر بے اصل اور غیر حقیقی اشیاء کے مصور ہو؟ یہ لوگ فارسی زبان کے شعراء تھے، انوری، خاقانی، ظہیر، فاریابی۔ اس کے بعد منگول آندھی کی آمد ہے جی، منگول آندھی، تاتاری۔ منگول سلطنت کا جو بانی تھا وہ کون تھا؟ چنگیز خان، اور اس کا تعلق منگولیا سے تھا۔ ہلاکو کے والد کا نام تولی خان تھا، چنگیز خان جی۔ چنگیز خان جو ہے یہ اس نے 65 سال کی عمر پائی، 1162 سے لے کے 1227 تک یہ اس کا دور تھا۔ اس کا اصل نام جو ہے تموجن تھا، تو خاندانی بادشاہ نہیں تھا، اس لیے مورخوں نے اعتراض کیا، کسی کی زبان سے نسب نامے کا لفظ نکلا۔ جب اس سے اپنا شجرہ پوچھا گیا، خاندان پوچھا گیا، تو اس نے اپنی تلوار نکال لی۔ علماء نے اعتراض کیا کہ جس کے کپڑوں سے لہو کی بو آئے وہ قصاب ہے، وہ قصائی ہے، اور شعراء نے کہا جس تصویر کے رنگ میں ہمارے قلم یا مصوران تصانیف کی تحریر نے رنگ بقا نہ ڈالا ہو، اسے دوام نہ عطا کیا ہو، اسے ہم دربار میں نہیں آنے دیں گے۔ آخرکار وہ دربار میں آیا، چند مورخ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ ان کاغذوں پر کچھ لہو کے چھینٹے اور سیاہی کا داغ لگا دو۔ اس کے بعد آتا ہے جی ہلاکو خان، 21 نمبر پہ، یہ 21ویں شخصیت ہے۔ ہلاکو کے والد کا نام تولی خان تھا، اور یہ چنگیز خان کا کیا لگتا تھا؟ پوتا تھا چنگیز خان کا۔ تو مغل جو ہے یہ تیموریوں کی نسل سے تھے، تیموری تاتاریوں کی شاخ چغتا سے تھے، چغتائی خاندان۔ چغتائی خان چنگیز خان کا دوسرا بیٹا تھا، یعنی مغلوں کا شجرہ
نسب جو ہے چنگیزیوں سے جا کے ملتا ہے۔ اب ہلاکو بھی آیا، تو ہلاکو کے بارے میں کیا بات لکھی ہوئی ہے کہ تکراروں کا غل ہوا۔ ایک مرد بزرگ اس کو آگے لایا، اور وہ مرد بزرگ کون تھا؟ محقق توسی، نصیر الدین توسی، ایران کے شہر توس میں پیدا ہوئے، اور محقق کو ابو علی سینا نے اپنے پاس بٹھا لیا، اور کمر میں ایک طرف استرلاب کہتے ہیں ستاروں کی بلندی رفتار دریافت کرنے والا آلہ، دوسری طرف کچھ اقلیدس کی شکلیں لٹکتی تھیں۔ تو یہ محقق توسی تھے جن کو ہلاکو خان نے جن پر جو ہے ذمہ داری عائد کی تھی، اوقاف کی ذمہ داری ان کو دی تھی محقق توسی کو۔ ابو علی سینا جو ہے سمرقند و بخارا ازبکستان کی تاجک اقلیت کے دو اہم ترین شہر ہیں۔ ابو علی سینا کا تعلق بخارا سے تھا۔ محقق توسی کے بعد امیر تیمور آتے ہیں 23ویں نمبر پہ۔ امیر تیمور لنگ، یہ جنگ میں لنگڑے ہو گئے تھے۔ حافظ شیرازی اس کے بعد آتے ہیں، فارسی کے شاعر، اور ان کا دیوان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حافظ شیرازی جو ہے ان کے کلام میں شراب کا بہت زیادہ ذکر ہے، ان کا دیوان اس شعر سے شروع ہوتا ہے، الا یا ایھا الساقی ادر قاسم وناولھا، الا یا ایھا الساقی ادر قاسم وناولھا، کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکل ہا، اے ساقی لے آ شراب کا پیالہ۔ عشق شروع میں مشکل دکھائی دیتا ہے، لیکن بعد میں اس کی مشکلات کا پتہ چلتا ہے۔ اب اس کے بعد شیخ سعدی کی آمد ہے۔ شیخ سعدی گلستان اور بوستان، کیا خوبصورت کتابیں ہیں حکایات کی، جی، اخلاقی حکایات منظوم صورت میں بوستان میں ہے، اور گلستان میں جو ہے کلام و حکایت کا یہ مجموعہ ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں دریغا کے عید جوانی گزشت، دریغا کے عید جوانی گزشت، جوانی میں گو زندگانی گزشت۔ افسوس دریغا کہ عید جوانی گزشت، کہ جوانی کا دور گزر گیا، جوانی مت کہو زندگانی گزر گئی۔ اس کے بعد ایک اولوالعزم شخص آیا، صاحب ہمت، یہ شیر شاہ سوری ہے بھائی، شیر شاہ سوری، 1540 سے لے کر 1545 تک۔ اصل نام اس کا فرید خان بیٹا اسلام شاہ سوری ہے، اور اس نے جو کام کیے، تعمیراتی کام، زرعی اصلاحات اور جرنیلی سڑک تعمیر کروائی جو جی ٹی روڈ کے نام سے مشہور ہے۔ تو شیر شاہ نے مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دی تھی۔ چغتائی خاندان کے مورخ، مغل خاندان کے مورخ، انہوں نے اس کی مخالفت کی، وہ اس کی مخالفت پہ آمادہ ہوئے، چونکہ شیر شاہ نے مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دی۔ ہمایوں نے شیر شاہ سوری سے شکست کھائی تھی، اس لیے شرمندہ تھا۔ ہمایوں کا بیٹا اکبر، اس نے مغل سلطنت جو ہے سوریوں سے چھینی تھی، تو ہمایوں اسے دیکھ کر شرمایا، سر جھکا لیا۔ شیر شاہ سوری نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا، ان کا نام نہیں لکھا ہوا یہاں، مجھے اتنا فخر کافی ہے کہ میرے دشمن کی اولاد میرے رستے پر قدم بقدم چلیں گے۔ اس کے بعد ایک خورشید قلہ آیا، شہنشاہ اکبر۔ شہنشاہ اکبر کے متعلق لکھا ہوا ہے، مسلمان اس کو مسلمان سمجھتے تھے، ہندو اسے ہندو سمجھتے تھے، آتش پرستوں کو یہ آتش پرست دکھائی دیتا تھا، اور نصارہ کو یہ نصارہ۔ اس کے تاج پر تمام سنسکرت کے حروف لکھے تھے۔ ایک اور بادشاہ آیا، وضع سے ہندو راجہ معلوم ہوتا تھا، اور یہ مغل بادشاہ تھا جہانگیر، اور بیگم اس کی تھی نور جہان۔ اس کے بعد شاہ جہاں، اس نے بھائی کو اندھا کروایا، بھتیجوں کو مروایا، اور تعمیرات کا شوق رکھتا تھا، اور وجہ شہرت ممتاز محل کی یاد میں تاج محل ہے۔ شہریار شاہ جہان کا چھوٹا بھائی، بچے اس کے بھتیجے تھے تو وہ خون کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کے بعد محمد شاہ رنگیلا، مغل بادشاہ، اور یہ بہت عیاش بادشاہ تھا، اور اس کے پیچھے ایک اور بادشاہ تھا نادر شاہ، وہ لکھا ہوا ہے، ولایتی دلاور ان کے پیچھے تھا، اس نے اس کو شکست دی تھی محمد شاہ رنگیلا کو، اور دہلی میں قتل عام کیا تھا۔ مذکور نادر شاہ تھا، ولایتی مذکور نادر شاہ، تو اس کو چنگیز خان کے پاس جگہ ملی۔ اور اس کے بعد دیکھیے قصیدہ گو شاعر مرزا رفیع سودا آتے ہیں خیالی میدان میں۔ سودا کا شعر سنیے، کیفیت چشم مجھے اس کی یاد ہے سودا، کیفیت چشم مجھے اس کی یاد ہے سودا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں۔ میر بد دماغی اور بے پرواہی سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے تھے،
پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہیں، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم بادو باراں ہیں۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ حسن اپنی سحر بیانی سے، جادو بیانی سے پرستان کی تصویر کھینچ دیتے تھے۔ برس 15 یا کہ 16 کا سن، جوانی کی راتیں مرادوں کے دن۔ میر انشاءاللہ خان انشاء، دم میں عالم ذی وقار اور دم میں داڑھی چٹ، بھنگ کا سونٹا کندھے پر، شیخ قلندر بخش جرت اور انشاء۔ جرت کو کوئی خاطر میں نہ لاتا تھا، جب میٹھی آواز سے ایک تان اڑاتا تھا تو سب کے سر ہل ہی جاتے تھے۔ جرت نابینا تھے اور انہوں نے ایک مصرع ترتیب دیا۔ مصرع کیا تھا؟ اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجی۔ تو دوسرا مصرع ان سے بن نہیں رہا تھا، انہوں نے انشاء کو کہا کہ دوسرا مصرع مجھ سے نہیں بن رہا۔ انہوں نے کہا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجی۔ تو وہ ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے، لیکن وہ پا گیا۔ ناسک کی گلکاری تزئین و آرائش چشم آشنا معلوم ہوتی تھی، دیکھی بالی۔ شیخ امام بخش ناسک، زندگی زندہ دلی کا ہے نام، زندگی زندہ دلی کا ہے نام، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ تیری صورت سے کسی کی نہیں ملتی صورت، تیری صورت سے کسی کی نہیں ملتی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ وہ نہیں بھولتا جہاں جاؤں، ہائے میں کیا کروں کہاں جاؤں۔ آتش کے اشعار سنیے۔ اے صنم جس نے تجھے چاند سی صورت دی ہے، اے صنم جس نے تجھے چاند سی صورت دی ہے، اے صنم جس نے تجھے چاند سی صورت دی ہے، اسی اللہ نے مجھ کو بھی محبت دی ہے۔ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ بت خانہ توڑ ڈالیے مسجد کو ڈھائیے، بت خانہ توڑ ڈالیے مسجد کو ڈھائیے، دل کو نہ توڑیے یہ خدا کا مقام ہے، دل کو نہ توڑیے یہ خدا کا مقام ہے۔ حیدر علی آتش۔ اچھا، مومن خان مومن، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد مرزا رجب علی بیگ سرور اور میر امن دہلوی، چار درویش، قصہ چار درویش ان کی کتاب، اور بانکے صاحب مرزا سرور فسانہ عجائب انہوں نے کتاب لکھی۔ سودا نے اٹھ کر ملک الشعراء کا تاج ان کے سر پر رکھا، غالب اگرچہ سب سے پیچھے تھے پر کسی سے نیچے نہ تھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں۔ اور شخصیت جنہوں نے یہ خواب دیکھا اور اس کو ایک انشائیہ کی صورت دی، وہ ہیں مولانا محمد حسین آزاد، ان کا یہ انشائیہ ہے۔ تو چند اشخاص نے غل مچایا کہ اس کے قلم نے ایک جہان سے لڑائی باندھ رکھی ہے، اسے دربار شہرت میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اس مقدمے پر کیلو کال شروع ہوئی، بحث و تکرار۔ خدا کا شکر کیا کہ بلا سے دربار میں کرسی ملی یا نہ ملی، تو ان کی آنکھ کھل گئی اور مردوں سے وہ زندوں میں آ گئے۔